اب ہم ذکر کرتے ہیں تھوڑا سا کہ مشاغل کیا تھے اس کے لڑائی کے علاوہ. ایک تو لڑائی اس کے لیے کھیل تھی، کھیل اس کے لیے لڑائی تھی اور لڑائی اس کے لیے کھیل تھا. ان پڑھ تھا وہ، لیکن حد درجہ ذہین تھا، اور اس کی جو ذاتی لائبریری تھی اس میں 24,000 کتابیں تھیں، اور اس کو چھپی ہوئی کتابیں، اس زمانے میں جو بھی چھاپا کا سسٹم تھا اس کی نسبت اسے جو مینوسکرپٹس تھے، مخطوطات ہاتھ سے لکھے ہوئے، ان میں زیادہ دلچسپی تھی اور انہی کو جمع کرتا تھا. بہت بڑا ترجمے کا شعبہ اس نے اپنے ہاں قائم کیا تھا، اور اس نے رامائن کا ترجمہ کرایا فارسی میں. اس زمانے میں ظاہر ہے فارسی تھی سرکاری زبان، اور ان عمراء کی زبان بھی فارسی ہی تھی، دربار کی زبان بھی فارسی تھی. مہا بھارت کا ترجمہ کرایا اس نے، جو ہندوؤں کی مقدس کتابیں ہیں اور ان کی جو میتھالوجی کی کتابیں ہیں. اور اسی طرح عبد الرحیم خان خانہ جو تھا بیرم خان کا بیٹا، اس نے تزک بابری کا، بابر کی خود نوشت کا، ترکی سے فارسی میں ترجمہ کیا. اسی طرح اور جو بہت سے اسکالرز تھے ان سے اکبر نے بہت سی کتابوں کے تراجم کروائے. یہ ایک بہت بڑا محکمہ تھا وہاں پر. آرٹ کی طرف بھی اکبر کی بہت توجہ تھی، اور اس کے دربار میں عبد الصمد نام کا جو اس کا آرٹسٹ تھا، غالباً افغانستان سے تھا، وہ تھا، اور باقاعدہ تصویریں بنتی تھیں. فائن آرٹس کے لوگوں کو پتہ ہے کہ مغل منییچرز ہمارے فنون لطیفہ کے کورسز میں اس میں ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے. تو ایک صاحب تھے دسونت، ایک لڑکا تھا فتح پور سیکری میں آگرہ میں، جو دیواروں پر تصویریں بناتا تھا. تو اکبر پر اس کی نظر پڑی، اس نے سرپرستی کی. عبد الصمد جو آرٹسٹ تھا سرکاری، اس کی سرپرستی میں اسے دیا. وہ پھر اپنے استاد سے آگے نکل گیا، لیکن پھر ابو الفضل کہتا ہے کہ اس پر ڈپریشن اتنا پڑا، وہ جو دسونت تھا لڑکا، اس نے بعد میں خودکشی کر لی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آرٹ کی طرف اکبر کی بہت زیادہ توجہ تھی. اب یہ جو شکار کا سلسلہ تھا اکبر کا، اب یہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ مغل بادشاہوں میں اور اس سے پہلے سلاطین میں فوجی مہم اور شکار، یہ دونوں اوور لیپ کرتے تھے. یعنی اگر انہوں نے مہم کہیں فوج کشی کی ہے، کسی کی طرف حملہ آور ہو کر جا رہے ہیں، تو راستے میں شکار کھیلتے جا رہے ہیں. اور 1,00,000 سے کم کیا آدمی ہوتے تھے ان کے ساتھ. اور ان کا پھر وہ ایک طریقہ تھا خاص کہ ڈرم بیٹرز ہوتے تھے، ڈھول بجانے والے. تو وہ ایک بہت بڑا دائرہ بناتے تھے، 15 کلومیٹر نصف قطر کا دائرہ، 20 کلومیٹر نصف قطر کا دائرہ. وہ پھر تنگ ہوتے جاتے تھے، اور ڈرم بیٹنگ میں وہ جتنے بھی جانور ہوتے تھے اس حلقے میں، ان کو وہ ایک جگہ پر گھیر کر ہانکتے رہتے تھے. تو وہ ایک جگہ جب جمع ہو جاتے تھے سارے جانور، تو یہ ایک قسم کا یہ سمجھیں کہ میٹ کلیکشن ہوتا تھا کہ سب کو جمع کر لیں گوشت کو. تو اس کو پھر بادشاہ کی جو شکار کی کہہ لیں یا جو سفاکی کی رگ تھی، وہ ان بادشاہوں کی اس کو سکون ملتا تھا، تو اس سے وہ شکار کرتے تھے. چیتوں کی مدد سے بھی اکبر نے شکار کیا ہے. 100 چیتے تھے اس کے پاس، جن میں سے کچھ غالباً 40 دربار میں بھی رکھے جاتے تھے تاکہ دربار کا ایک ہیبت طاری ہو دیکھنے والوں پر. کبوتر پالنے کا بھی موصوف کو بہت شوق تھا، اور اس کی تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ 20,000 کبوتر تھے اس کے پاس، جو اس نے مختلف گروپس میں تقسیم کیے ہوئے تھے. اور ہماری نسل کے لوگ ان کو پتہ ہوگا، ینگ نسل کو نہیں پتہ ہے کہ ہم جب بچے تھے 50s میں 60s میں، تو ہمارے ہاں بھی بہت کبوتر پالنے کا رواج تھا. گھر گھر لوگوں نے کبوتر خانے، کھڈی بنائی ہوئی تھی. اور جیسے علامہ اقبال کو بہت زیادہ شوق تھا کبوتر اڑانے کا، تو یہ کبوتر بازی جو ہے یہ اب سے کوئی تقریباً 30-40 سال پہلے تک ہمارے کلچر میں رہی. تو اکبر کو بھی یہ شوق تھا. 20,000 اس کے کبوتر تھے، 12,000 ہرن تھے اس کے پاس. ہرنوں کا بھی اس کو بہت شوق تھا، لیکن سب سے زیادہ شوق اس کو ہاتھی رکھنے کا تھا. وہ ہاتھیوں کا ایک قسم کا آپ فرض کریں کہ کلیکٹر بھی تھا.
اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے میواڑ کی لڑائی کا ذکر کیا تھا، اودے سنگھ کا جو رانا سنگا کا بیٹا تھا، اور اودے سنگھ بھاگ گیا تھا، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا پرتاپ سنگھ حکمران بنا تھا۔ تو پرتاپ سنگھ کے ساتھ بھی چپکلش کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس کے پاس ایک ہاتھی تھا خاص، اور اکبر اس ہاتھی کو حاصل کرنا چاہتا تھا، اور پرتاپ سنگھ راجپوت تھا، اور راجپوت بڑے سخت ہوتے ہیں، مجھے تو اس کا ذاتی طور پر پتہ ہے کیونکہ میری بیگم صاحبہ راجپوت ہیں۔ تو وہ پرتاپ سنگھ نے ہاتھی دینے سے انکار کر دیا، اور یہ ان بادشاہوں کے قصوں میں یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ کہیں ایک گھوڑے پر لڑائی ہو رہی ہے، کہیں ایک ہاتھی پر لڑائی ہو رہی ہے، اور ان کا ٹارگٹ ہوتا تھا کہ فلاں کے پاس اگر کوئی بہت مشہور گھوڑا ہے تو وہ میں نے لینا ہے۔ اچھا، اب جب ہمارا زوال کا زمانہ آیا ایسٹ انڈیا کمپنی کا، اور جب یہ ہماری جو ریاستیں تھیں، دکن کی، اودھ کی، اور دوسرے جو راجے مہاراجے تھے، پٹیالہ کے، فلاں کے، امبالہ کے، تو حکومت کا کام تو انگریزوں نے سنبھال لیا۔ تو یہ پھر پہلے جس طرح ہاتھی یا گھوڑے حاصل کرنے کے لیے لڑائی کرتے تھے، تو یہ ہمارے جو واجد علی شاہ تھے، یا جو نظام حیدرآباد تھے، یا جو پٹیالہ کے یا امبالہ کے جو تھے نواب، تو یہ باورچیوں کو ٹارگٹ کرتے تھے کہ فلاں نواب کے پاس جو ماش کی دال پکانے کا باورچی ہے اس کو حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے لڑائی تو ضرورت نہیں پڑتی تھی، لیکن وہ زیادہ تنخواہ دے کر اس کو توڑ کر اپنے ہاں لے آتے تھے باورچیوں کا، یا اور اس قسم کے جو لوگ ہوتے تھے جیسے بھانڈ ہیں یا جیسے گویے ہیں، تو ان کے لیے یہ بہرحال یہ اس طرح کے جو شوق ہیں وہ زوال کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ عروج میں ہاتھیوں اور گھوڑوں کا تو شوق ہوتا ہے، یا فلاں کے پاس اسلحہ ہے وہ ہم نے حاصل کرنا ہے، اور پھر زوال کے زمانے میں اسی طرح یہ بڑا پیراڈاکس ہے، ایک دلچسپ بات ہے کہ زوال کے زمانے میں ثقافت اور یہ جو فنون لطیفہ ہیں یہ زیادہ رواج پاتے ہیں۔ ڈانس ہے، جیسے اودھ کے جو ہمارے واجد علی شاہ تھے وہ بہت بڑے کمپوزر تھے میوزک کے، اور ڈرامہ لکھتے تھے، کرتے بھی تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سپاہ گری جو تھی وہ رہ گئی تھی، اور حکومت کا کام جو تھا وہ انگریزوں کے ذمہ تھا۔ بہرحال یہ ایک جملہ معترضہ آ گیا درمیان میں نے کہا کہ اس کو بھی بیان کرتے چلیں۔ تو بہادری کا بہت تھا اکبر میں، شروع سے ہی بہت نڈر تھا۔ یہ جب 19 سال کا تھا تو مالوا سے آتے ہوئے اس نے دیکھا کہ ایک شیرنی نے بچے دی ہوئی ہیں اور وہ ان کے پاس بیٹھی ہے، تو یہ پیدل چلتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا، اور جب شیرنی نے اس بدتمیزی پر اسے سزا دینے کی کوشش کی اکبر کو، تو اس نے تلوار سے شیرنی کا مقابلہ کیا اور اسے گھاؤ بھی لگایا۔ اس کے بارے میں ہم پھر آگے چل کر گفتگو کریں گے کہ اکبر کی یہ جو حد درجہ بہادری تھی، جو خودکشی کی حد کو چھوتی تھی، اچھا حد سے زیادہ بہادری اکبر میں تھی۔ جیسے ہاتھی پر وہ سوار ہوتا تھا اور کسی درخت پر چڑھ کر یا دیوار پر چڑھ کر کودتا تھا۔ اچھا، کھیلوں کی طرف جو اس کا رجحان تھا تو اس میں ریسلنگ کا بھی اس کو بہت شوق تھا، کشتی وہ لڑاتا تھا، اور لڑائی اور کھیل کو وہ اس طرح سمجھتا تھا کہ ایک دفعہ کسی جگہ پر ہندو سادھوؤں کے دو گروپ تھے جو آپس میں کوئی چیز طے کرنا چاہتے تھے کہ یہ سمادھی یا یہ جو عبادت خانہ ہے یہ کس کا ہے۔ تو انہوں نے اکبر سے کہا کہ ہم دونوں میں لڑائی سے فیصلہ کریں، تو اکبر نے ان دونوں گروہوں میں لڑائی کروائی اور اس کو بہت انجوائے کیا، اور جو سادھوؤں کا حصہ فریق کمزور تھا اس کو اپنے طرف سے سپاہی دیے، تو ان دونوں میں خوب قتل و غارت ہوئی، اور لیکن اکبر نے اس کو بہت انجوائے کیا۔ یہ آپ اس کی بہادری سمجھ لیں یا ایک قسم کا آپ سفاکی سمجھ لیں۔ ایک جو کھیل اس کو بہت زیادہ پسند تھا وہ پولو تھا، جس کو چوگان کہتے تھے، اور خود بھی کھیلتا تھا، اور یہ اس نے کمپلسری کیا ہوا تھا اپنے افسروں کے لیے اور اپنے وزیروں کے لیے کہ جو لوگ پولو نہیں کھیلیں گے ان کو وہ سزا دیتا تھا، بعض دفعہ نوکری سے نکال دیتا تھا، بعض دفعہ حکومت سے نکال دیتا تھا، اور اس میں وہ بہت ترغیب قسم کی چیزوں سے دیتا تھا۔ مثلا جو ہاکی جس کو وہ ڈنڈا ہوتا ہے جس سے پولو کھیلتے ہیں، اس کے جو پکڑنے کا جو دستہ ہوتا تھا اس کو وہ جو سونے سے یا چاندی سے کرواتا تھا،
اور جو اگر گرتا تھا تو اس کا وہ ہو جاتا تھا. انعامات اس نے بہت مقرر کیے ہوئے تھے. اور رات کو کھیلنے کے لیے ایک ایسٹ انڈیا میں بنگال، بہار اور ان علاقوں میں، تھائی لینڈ میں بھی ایک خاص درخت ہوتا ہے جس کو پالاش کہتے ہیں. اس کے پھول بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. تو پالاش کی لکڑی کو اگر سلگایا جائے تو وہ بہت دیر تک روشنی دیتی ہے. تو رات کو یہ پالاش کی لکڑی سلگا کر اس کی روشنی میں پولو کھیلتا اور کھلواتا تھا. میں نے جب یہ پالاش کا ذکر پڑھا تو مجھے بڑا تجسس ہوا. تو میرے جو دوست ہیں جن سے میرا رابطہ ہے انڈیا کے مشرق میں یا ان علاقوں میں، تھائی لینڈ میں، ان سے میں نے پوچھا کہ پالاش کو پنجابی یا اردو میں کیا کہتے ہیں. تو وہ تو مجھے کوئی لفظ نہیں ملا، لیکن یہ بہت ہی خوبصورت ایک درخت ہے جس کے سرخ ہوتے ہیں پھول، اور اس کی لکڑی جو ہے وہ روشنی دیتی ہے. تو اس کی روشنی میں پولو دیر تک کھیلا جاتی تھی. تو یہ اکبر کے مشاغل تھے، اس کے کھیلوں کے، اور اس کی جو ذاتی زندگی تھی، اس کے مختلف پہلو، اس کی بہادری، اس کی سخت جانی، اس کا بہت کم سونا، اور جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ 23 میل پیدل چلنا. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب وہ چاہتا تھا تو ایک مہم پر جانے میں مہینے راستے میں لگا دیتا تھا، لیکن جب اس کو ضرورت پڑتی تھی تو وہ انتہائی برق رفتاری کے ساتھ پہنچتا تھا. ایک دن میں کئی میلوں کے فاصلے وہ طے کرتا تھا. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جب ادم خان نے، جو اس کی رضائی ماں تھی ماہم انگا، اس کے بیٹے نے جب اس کے ساتھ گستاخی کی، مال غنیمت پورا نہیں بھیجا، تو وہ خود وہاں گیا. تو ماہم انگا نے ایک تیز رفتار قاصد بھیجا بیٹے کی طرف اسے وارن کرنے کے لیے، لیکن اکبر اس سے پہلے پہنچ گیا تھا. تو بنیادی طور پر سارے ہی مغل بادشاہ جو تھے وہ سخت جان تھے اس زمانے کے، لیکن اکبر بہت زیادہ سخت جان تھا. یہاں تک کہ وہ اگر کمپیئر کیا جائے بابر کے ساتھ، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ سخت جان تھا، اکبر فزیکلی زیادہ فٹ تھا اس کے مقابلے میں اور زیادہ سخت جان تھا. تو یہ ایپیسوڈ تھا اس کے ذاتی زندگی کے بارے میں. ہم اس کے بعد کے اس میں بتائیں گے کہ اس کے مذہبی رجحانات کیا تھے، ان مذہبی رجحانات کے پیچھے اس کے نفسیاتی فیکٹرز، نفسیاتی عوامل کیا تھے، اور یہ قصہ جو ہے جو دین الہی پر جا کر ختم ہوتا ہے، یہ ایک طویل سفر اس نے کیسے طے کیا. اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کرم فرمائی کیجئے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے.